السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم سورۃ التوبہ کی اگلی آیات کریں گے۔ میں پہلے اس کی قرأت کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ جی آیت نمبر 106 تک انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا فرمان ہے۔ پہلے میں آیات لکھ لیتا ہوں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ جی تو لیکچر کی پہلی آیات لکھی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں بھی ہم نے پڑھا تھا وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اب یہ بھی ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے ہیں۔ کون ہے؟ سو یہ متعلق خبر مقدم ہوا اور مبتدا مؤخر ہوا۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، دیہاتیوں میں سے ہیں۔ کون ہے؟ من یتخذ، یتخذ بنا لینا، یعنی کسی چیز کے بارے میں گمان کر لینا، خیال کر لینا، اپنے ذہن میں ایک خیال قائم کر لینا کہ مثال کے طور پہ اس خالد نے جو حامد کو 100 روپے دیے ہیں نا، وہ جرمانے کے طور پر دیے ہیں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اپنے ذہن میں ایک جال بنا کر اس کو اختیار کر لینا۔ تو من الأعراب من یتخذ، اتخذ یتخذ باب افتعال اور ہوا اس کا فاعل جو من کے لیے ہے۔ سو ومن الأعراب من یتخذ، اس کا مفعول کیا ہے؟ اس کا جو مفعول ہے اس کا یہ مفعول ما ينفق، یہ جملہ پورا مفعول ہے کس کا؟ یتخذ کا۔ ما موصولہ، انفق ينفق خرچ کرنا، فعل مضارع، ہوا فاعل باب افعال۔ سو دیہاتیوں میں سے ہیں من یتخذ ما ينفق، جو وہ خرچ کرتا ہے اسے وہ بنا لیتا ہے مغرمن، ایک تاوان، ایک جرمانہ۔ اب یہ حال ہے اس خرچ ہونے کا، یعنی وہ کس خیال سے، یعنی وہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ یا جہاد میں یا کسی کی مدد میں، تو سمجھتے ہیں شاید یہ جرمانہ ہے ان کے اوپر، ایک جرمانہ سمجھ کر بد دلی سے ادا کرتے ہیں۔ اس قسم کے وہ لوگ ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ، تربص یتربص، فعل مضارع، ہوا اس کا فاعل، اور یہ وہی من کے لیے کہ وہ ہے وَيَتَرَبَّصُ، انتظار کرنا کسی چیز کا، کسی بڑی چیز کا۔ وَيَتَرَبَّصُ، اور وہ انتظار کرتا ہے بکم، تم سب کے معاملے میں، تم سب کے معاملے میں کس چیز کا؟ الدوائر، مفعول یتربص۔ دوائر کہتے ہیں گردش، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ گردش ایام، کہ ایک آدمی مسائل کا شکار ہے کہ وہ جدھر کو بھی نکلتا ہے تو مسئلہ اس کے سامنے
ان دنوں میں وہ مسائل کا شکار رہا. یعنی کہتے ہیں گردش ایام میں پھنس گیا فلاں آدمی, کہ ان دنوں میں وہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. تو وہ یہ کیا خیال کرتا ہے, من یتخذ ما ینفق مغرما ویتربص بکم الدوائر, یعنی مسلمانوں کے لیے کہ تم لوگوں کے بارے میں وہ کیا خیال, کس چیز کا انتظار کر رہا ہے, گردش ایام کا, کہ ضرور یہ پھنسیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, علیہم دائرۃ السوء, یعنی وہ جو منحوس جو گردش ہے اس میں کون پھنسیں گے, علیہم, وہی پھنسیں گے, وہی ان گردشی ایام میں آئیں گے. علی حرف جر علیہم. اب بعض علماء نے اس کو یہاں پر اسم و فعل امر بھی لیا کہ علیہم دائرۃ السوء, کہ ان پر ضرور بے ضرور ہوگا کیا, دائرۃ السوء مرکب اضافی ہے کہ گردش ایام کی جو منحوسیت ہے وہ ان پر ضرور آئے گی. واللہ سمیع علیم, مبتدا خبر, خبر اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ, اب دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں, من یؤمن, جو ایمان لاتا ہے, آمن یؤمن, ایمان لانا فاعل ہوا جو من کے لیے ہے, من یؤمن, جو ایمان لاتا ہے اللہ پر, باللہ والیوم الآخر, یوم مجرور کیوں ہوا, یہ عطف ہوا با حرف جر کا, کہ آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ, اور جو وہ خرچ کرتا ہے, سیم وہی ہے, یہ مفعول ہے وَيَتَّخِذُ کا, کہ جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے اس کو کیا سمجھتا ہے اپنے ذہن میں, قربات, قربت, یعنی باعث قربت. سو یہ حالت نصب میں ہے, یعنی وہ جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کو یہ کیا سمجھتا ہے, وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ, وہ اس کو قربت کے لیے وسائل کے طور پر استعمال کرتا ہے. کس کی قربت حاصل کرنا, عند اللہ, اللہ کے ہاں, وصلوات الرسول, یہ صلوات ان کی جمع ہے کہ میں نے رسول کی دعائیں حق کا حصول کو حاصل کرنے کا قربت کے طور پر سمجھتا ہے کہ میں اگر اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا, چونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں تھے, تو جو کچھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے صاف ظاہر ہے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو دعائیں دیتے تھے اور اللہ کی طرف سے بھی ان کو رحمت کی جو ہے وہ امید ہوتی تھی. سو وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ. سو آگے کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا, جان لو, خوب جان لو, یہ حرف تنبیہ ہے غور کروانے کے لیے, الا جان لو, انہا قربت لہم, ہاں اسم انہا قربت, خبر لہم, ان کے لیے, کہ ان کے لیے یہ کیا ہے, واقعی باعث قربت ہے, کہ یہ چیزیں جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس سے اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو دعائیں دیتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا, سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ, ادخل یدخل باب افعال, داخل کرنا, سین حرف استقبال, اللہ لفظ الجلالہ, فاعل, یدخل ہم مفعول, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو داخل کرے گا فی رحمتہ, اپنی رحمت میں. آگے ہے ان اللہ غفور الرحیم, اسم خبر, خبر, یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت معاف کرنے والا, بہت رحم کرنے والا ہے. اگلی آیت مبارکہ, والسابقون, سبقت حاصل کر جانے والے, مبتدا یہ اس کی صفت, السابقون الاولون, جو پہلوں میں سبقت حاصل کر گئے, من المہاجرین, مہاجرین میں سے, یعنی اسلام کے اوائل میں جو اسلام لانے والے ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین, مہاجرون مذکر سالم, اور یہ جر ہوا من کی وجہ سے. والانصاری, اور نصارا, اب یہ انصاری جر کیوں ہوا, یہ من حرف جر کا عطف ہوا, یعنی من المہاجرین و من الانصاری, کہ مہاجرین میں سے بھی تو صاف ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں نے سبقت حاصل کی تھی کہ وہ پہلے ایمان لانے والے تھے, بیت العقبہ اول وثانیہ ثالثہ, جتنے بھی اس میں شامل تھے سب سابقون اولون میں سے تھے. سو السابقون الاولون من المہاجرین والانصاری, کہ انصار میں سے اور مہاجرین میں سے جو پہلے اور سبقت حاصل کرنے والے ہیں, اور یطف ہو گیا, یعنی السابقون الاولون من المہاجرین والانصاری, والذین, اور وہ لوگ, اتبعوہم, جنہوں نے ان کی پیروی کی, یعنی جو ان کے بعد ایمان لائے ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے, تو اس میں سب شامل ہو گئے. لیکن السابقون الاولون کو درجہ اوپر دے دیا گیا کہ وہ پہلے تھے, لیکن جو ان کے بعد والے ان کو بھی ساتھ شامل کیا گیا. اور الذین اتبعوہم, وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی, اتبعوا فعل ماضی, ہم فاعل, ہم مفعول ہے, یہ کن کا, انہی مہاجرین و انصار کا. اچھا پیروی کس طرح کی, اتبعوہم باحسان, احسان کے ساتھ, بھلے طریقے سے, اچھے طریقے سے, اچھی نیت سے. تو یہ پورا جملہ بن گیا مبتدا, السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. آگے اللہ نے فرمایا
رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، رضی یردا راضی ہونا، اللہ لفظ الجلالہ فاعل رضی، عنہم ان سے، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا، وردو عنہ قربان جائیں، اور رضیہ سو ردو فعل ماضی، ہم فاعل کہ وہ راضی ہو گئے، عنہ اس سے، اب یہ ہوں کون ہے؟ یہ اللہ لفظ الجلالہ، سو وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ صحابہ کا مقام ہے، بعض ناخلف جاہل لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی ہے کہ صحابہ میں اور عام مسلمانوں میں بہت فرق ہے، صحابہ کی شان بہت بلند ہے، رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ اور وہ اس سے راضی ہو گئے، وہ سب صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، سمجھ نہیں آتی ہے۔ ایک عالم صاحب نے فرمایا تھا نا کہ آج کل یہ لوگ بعض جو صحابہ کے مسائل کے اوپر باتیں کرتے ہیں، اپنے گھر کے مسئلے سلجھا نہیں سکتے ہیں اور باتیں کرنے چلے ہیں صحابہ کے معاملات کی۔ اپنے گھر میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو 3 دن بعد کہانیاں بدل جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کس نے کیا کہا تھا، وہ اصل ممبئی نہیں پکڑ پاتے کہ بیچ میں اصل فسادی کون تھا۔ تو بھائی جو کچھ صحابہ کے مابین ہوا اس کو چھوڑ دیں، وہ آپ کا ہمارا لینا دینا کوئی نہیں ہے اس سے، ہمارے لیے سب صحابہ ہیں، ان کے درمیان جو ہوا وہ ان کے معاملات تھے، آپ کا اور ہمارا کیا لینا دینا اس سے؟ کیا ہمارا وہاں پہ کوئی حصہ ہے ان کے معاملات میں؟ کوئی حصہ نہیں ہے۔ اپنے گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، کون فیصلہ کر پاتا ہے؟ کوئی فیصلہ کرنے میں مشکل ہو جاتا ہے، اسی سے وہ جو بڑا اٹھ کے فن خان بن کے صحابہ پہ تنقید کرتا ہے، اپنے بھائیوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر پاتا۔ تو چلیں ہیں فیصلہ کرنے آج سے 1400 سال پہلے ان معاملات کے بارے میں جن میں روافض نے بہت زیادہ انجیکشن کی ہے، روافض نے جن کے اندر بہت زیادہ جھوٹ شامل کیا ہے، اور بہت کچھ ایسے تھے جو کسی ایک صحابی کی محبت میں غلو کا شکار ہو گئے اور غلط باتیں آگے پھیلا دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو سب صحابہ کے معاملے میں ہمارے دلوں کو صاف رکھے، بالکل کرسٹل کلیئر رکھے، آمین۔ آگے ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ أَعَدَّ يُعِدُّ تیار کرنا، وَأَعَدَّ فعل ماضی ہوا فاعل لفظ الجلالہ اللہ، اعد لہم اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے، جناتن جنتوں کو، باغات کو تیار کیا ہے، مفعول منصوب۔ یہ صفت ہے ان باغات کی، کیسے باغات؟ تجری تحتہ الانہار، اب دیکھیں وہاں من نہیں آیا تو اس لیے تحت نصب آ رہا ہے، جرا یجری بہنا، تجری الانہار فاعل تجری غیر عاقل کی جمع، نہریں بہتی ہیں تحتہا اس کے نیچے، خالدین حال ہے ان کا، خالدین فیہا ابداً اس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ذالک الفوز العظیم یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی اگلی آیات کی طرف۔ جی تو آج کے لیکچر کی آخری آیات آئیے دیکھتے ہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، جس طرح چل رہا تھا وَمِنَ الْأَعْرَابِ اور دیہاتیوں میں سے ہیں، وَمِن حرف جر، من من حولکم، من موصولہ جو، وَمِن من جو میں سے ہیں، حولکم تم سب کے ارد گرد، یعنی جو تم سب کے ارد، حولن کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ تم سب کے جو ارد گرد ہیں، وہ دیہاتی جو یعنی جو مدینہ کے باہر جو دیہاتی آبادیاں تھیں یا جو وہاں پہ قبیلے آباد تھے ان کے بارے میں ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ یعنی دیہاتیوں میں سے جو تم سب کے ارد گرد آباد ہیں، منافقون منافق ہیں۔ اچھا یہاں پہ نکرہ آیا ہے، علماء نے اس کا ترجمہ یوں بتایا ہے کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ان میں سے بعض کیا ہیں؟ منافق ہیں، نکرہ آیا اس لیے کچھ منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اور اہل مدینہ میں سے۔ اچھا یہاں پہ آپ کو 3 نقطے ملتے ہیں، ایک اور ادھر بھی آپ کو 3 نقطے ملتے ہیں، یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ یا تو آپ اس آیت کو یہاں پہ کنٹینیو کریں یا یہاں رک کر اس آیت کو یہاں سے یوں ابتدا کریں، یعنی آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، کیونکہ یہ اس کے ساتھ ملے تو بھی ادھر ترجمہ ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر یہ ان کے ساتھ ملے اگلی آیت کے اگلے حصے کے ساتھ تو بھی ترجمہ درست ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہے؟ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ یعنی یہ عطف ہو رہا ہے واو کا، تو یوں بن رہا ہے کہ تمہارے ارد گرد جو دیہاتی ہیں ان میں سے بھی بعض منافق ہیں، اور وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اور مدینہ والوں میں سے بھی بعض منافق ہیں۔ اچھا اور اگر ہم اس کو یہاں سے شروع کریں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اور اہل مدینہ میں سے ہیں، مردو علی النفاق کون ہے؟ جو کیا ہے؟ اٹکے ہوئے ہیں، مردو مرد یمرد اڑ جانا، مردو فعل ماضی ہم فاعل کہ وہ اڑے ہوئے ہیں، علی النفاق نفاق پر۔ آگے علامت ملتی ہے قف، کف وقف یقف، وقف یقف سے امر کا صیغہ ہے، تاقیف سے تا ڈراپ، قف رک جاؤ ٹھہر جاؤ، انتا اس کا فاعل، یو مسٹ اسٹاپ ہیئر،
آگے ہے لا تعلمہم، لا نفی کا، علم یعلم جاننا، تعلم فعل مضارع انت فاعل، لا تعلم آپ نہیں جانتے، ہم مفعول ان سب کو، لا تعلمہم، نحن نعلمہم ہم انہیں خوب جانتے ہیں، نحن مبتدا، نعلم خبر فعل مضارع، نحن اس کا فاعل جو مبتدا بنا یہ خبر، ہم مفعول، نحن نعلمہم ہم انہیں خوب جانتے ہیں۔ یہ میں خوب کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مبتدا بنایا گیا ہے، حالانکہ نعلمہم ہم انہیں جانتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن نحن مبتدا بنا، اس میں سے فاعل کو نکالا گیا تاکید کے لیے کہ ہم انہیں خوب جانتے ہیں۔ سنعذبہم سین استقبال کے لیے، عذب یعذب عذاب دینا، نعذب فعل مضارع، نحن فاعل، ہم عذاب دیں گے ہم ان سب کو مرتین، دو بار عذاب دیں گے، ثم پھر یہ تعقیب کے لیے ہے، تراخی بات کی ترتیب کو آگے جاری رکھتے ہوئے اگلی بات کہنا، ثم پھر کیا ہوگا، یردون الی عذاب عظیم، ردہ یردو لوٹانا پلٹانا، سو یردون سے یہ مجہول کا صیغہ ہے، یردون وہ لوٹائے جائیں گے الی عذاب عظیم ایک بہت بڑے عذاب کی طرف۔ آگے وآخرون، اور وآخرون اب یہ اور دوسرے ہیں، آخرون کی جمع آخرون دوسرا، آخرون جمع مذکر سالم، اور دوسرے ہیں۔ اچھا یہ جو تبوک سے واپس آئے تھے ان میں سے کچھ تو تھے کہ جو پیچھے رہ گئے تھے منافق تھے، کچھ ان میں صحابہ بھی 2-3 تھے جن کی توبہ اللہ نے قبول کی تھی لیکن ان کو بہت سخت امتحان سے گزرنا پڑا، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے تاخیر کی۔ سو یہ 2-3 گروہوں کے بارے میں ہے، تفسیر میں اس کا واقعہ آئے گا۔ وآخرون اور دوسرے وہ کون ہے، اعترفوا، اعترف یعترفوا، عین را فا مادہ باب افتعال، اعتراف کرنا۔ اب دیکھیں عارف یعرف باب سامیہ سے جاننا، اعترف یعترف اعتراف کرنا، سو اعترفوا فعل ماضی ہم فاعل اس کا، اعترفوا بذنوبہم انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، اور کیا کیا، خلطوا، خلط یخلط مکس کر دینا، خلطوا عملا صالحا، یہ مفعول خلطوا ایک نیک عمل کو انہوں نے خلط ملط کر دیا، یعنی انہوں نے ایک نیک عمل کیا، وہ آخر سیئن، اور دوسرا عمل کیا کیا، آخر سیئن دوسرا کیا غلط عمل، یعنی نیک اور اچھے عمل کو انہوں نے مکس کر دیا۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، عسى اللہ، عسا یہ مقاربہ میں سے ہے کہ کسی چیز کے قریب ہی واقع ہو جانے کے لیے، اس کا ایک اسم ہوتا ہے عسى اللہ، سو عسى اللہ ان یتوب علیہم، ان مصدریہ، عسى اللہ قریب ہے کہ اللہ ان یتوب علیہم ان کی توبہ قبول کر لے، یعنی اللہ ان کی توبہ ان قریب قبول کرنے والا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اسم انا خبر، یقیناً اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ خذ امر کا صیغہ، اخذ یاخذ پکڑنا لے لینا، انت فاعل، خذ آپ لے لیجئے، من اموالہم ان کے مالوں میں سے، صدقتاً اب یہ مفعول ہو گیا، یعنی ان کے مال میں سے آپ لے لیجئے کیا، صدقہ۔ پھر کیا ہے، تطہرہم، طہر یطہر پاک کرنا، تطہر فعل مضارع انت فاعل، تطہرہم آپ ان کو پاک کریں گے، ہم مفعول انت فاعل، وتزکیہم زکا یزکی، تزکیہ نفس جسے کہتے ہیں نا، ایک اندرونی ایک بیرونی پاکی اور ایک اندرونی پاکی، تطہرہم وتزکیہم، اور آپ انہیں یعنی ان کا تزکیہ نفس کریں گے، وتزکیہم بہا، با حرف جر ہاں اس کے ساتھ، یہ ہاں کدھر ہے، اس صدقہ لے کر اس کے ذریعے کیا ہے ان کو پاک کریں گے آپ، پاک کرنے یعنی آپ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صابر دعا کریں گے ان کے لیے، تو وہ جو دعائیں ہوں گی وہ کیا بن جائیں گی، وہ ان کے اندرونی اور بیرونی معاملات کی پاکی کا باعث بنیں گی۔ وصلی علیہم، صلی یصلی دعا مانگنا، وصلی انت امر کا صیغہ، وصلی علیہم اور ان کے لیے آپ کیا ہیں، دعا مانگیں، صلی علیہم۔ ان صلاتک، ان حرف تاکید، ان صلاتک اسم انا خبر، سکن سکونت ہے، لہم ان کے لیے، یعنی آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ علم استفہام، لم فعل مضارع کے ساتھ نفی، یعلمو کا نون ڈراپ ہوا مجزوم ہے، علم یعلمو کیا انہوں نے جانا نہیں، کیا نہیں جانا، ان اللہ اسم ان اللہ، اچھا یہاں پہ خاص اسلوب ہے، یہ اسم انا بن گیا اور یہ ہے خبر انا، یہاں تک عبادی ہی، یہاں تک کر لیں اس کو۔ سو یہ تھا
ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، قبل یقبل قبول کرنا باب سمیہ سے، یقبل فعل مضارع ہوا فاعل، التوبۃ مفعول یقبل عن عبادہ متعلق فعل، کہ اپنے بندوں سے وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک یہ ہوا آیا ہے، یہ ہوا کیا ہے؟ یہ ہوا حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے آیا ہے کہ اللہ لفظ الجلالہ اسم انہ بنا، خبر بنا یقبل التوبۃ عن عبادہ، اب وہ حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے جو خبر ہے اس کے اور مبتدا کے درمیان مبتدا سے مطابقت رکھتی ضمیر لائی جاتی ہے، اور وہ ہے ہوا، چونکہ اللہ لفظ الجلالہ واحد ہے۔ سو ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، تو اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے۔ اور کیا ہے؟ اور سیم اب یہ واو کا جو عطف ہے یہ اس کے اوپر ہوا ہے، یعنی پچھلے بات ہوا ویسے کی ویسے رہے گی، وہ ہوا یاخذ الصدقات، اور وہی ہے جو صدقات کو لیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ اسم انہ، وَأَنَّ اللَّهَ، اب یہاں پر پھر یہ ہوا حصر کے لیے کہ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ ہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ وَقُلْ، امر کا صیغہ آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ اعملوا، پھر امر کا صیغہ مقولہ ہے، انتم اس کا فاعل، تم سب عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، یرا دیکھنا، رعا یرا دیکھنا، سین استقبال کے لیے، اللہ لفظ جلالہ فاعل یرا، رسولہ فاعل یرا، المؤمنون فاعل یرا، یعنی تین فاعل ہو گئے یرا کے۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ مفعول یرا، عَمَلَكُمْ نصب، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی اور مومنین بھی، یہ سب تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ، تم لوٹائے جاؤ گے، مجہول کا صیغہ انتم نائب الفاعل، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، غیب کو جاننے والے، والشہادتی، اور گواہی دینے والے کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، نبأ يُنبئ، خبردار کرنا، بتانا، انفارم کرنا، فعل مضارع، فَيُنَبِّئُكُم، پس وہ تم سب کو بتائے گا، کم مفعول کیا بتائے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ جو کچھ تم کرتے رہے۔ سو یہ تھی سورۃ توبہ کی آج کی آیت 105 تک۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مزید آیات دیکھیں گے، اور امید ہے نیکسٹ 2 سے 3 دنوں میں ہماری سورۃ توبہ مکمل ہوگی، پھر ہم انشاءاللہ سورہ یونس کی طرف بڑھیں گے۔ میری کوشش ہے، یہ میری پلاننگ میں ہے کہ سورہ یونس شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ عربک گرامر کے چند مزید لیکچر شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے دل میں چل رہا ہے، اب دیکھیں میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میں اصل میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایڈوانس باتیں بھی آپ کے ساتھ گرامیٹیکلی شیئر کی جائیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایڈوانس ہم کسے کہتے ہیں؟ میری آپ سب سے ایک درخواست ہے، یہ میری تمام سننے والوں کو ایک نصیحت ہے، عربی پڑھتے ہوئے، عربی جانتے سیکھتے ہوئے، جب بھی آپ عربی سیکھ رہے ہوں، آپ نے بیسک گرامر سیکھ لی۔ بیسک گرامر سیکھنے کے بعد، یعنی وہ جو لیکچرز ہیں، چاہے وہ میرے ہیں یا عامر سہیل صاحب کے ہیں یا جس کے بھی ہوں آپ جو لیتے ہیں یا آپ نے لیے ہیں، اس کے بعد جو آپ کا سب سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے صیغوں کی پہچان، اسماء کی پہچان، افعال کی پہچان، ابواب کی پہچان۔ آپ نیکسٹ سٹیپ اس وقت تک نہ لیں جب تک کہ آپ قرآن مجید میں کسی بھی فعل پر انگلی رکھیں اور وہ آپ کو فعل نہ پتہ چلے، یعنی قرآن مجید کو آپ کہیں سے بھی کھول لیں۔ دیکھیں، پورے جملے کی ترکیب میں آپ کو لازمی طور پہ گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پر جو پہلا کام کسی بھی عربک اسٹوڈنٹ کا ہونا چاہیے بنیادی عربی سیکھنے کے بعد، کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل کر لے کہ قرآن مجید اس کے سامنے کھولا جائے اور اس سے پوچھا جائے، ہاں جی یہ بتائیں کہ یہ کون سا فعل ہے اور یہ کون سا صیغہ ہے، یہ فعل مضارع منصوب ہے، یہ مجزوم ہے، یہ کیا ہے، یہ باتیں اسے پتہ ہوں۔ کوئی بھی اسم اس کے سامنے، کوئی مرکب اس کے سامنے، کوئی لفظ اس کے سامنے، کوئی حرف اس کے سامنے انگلی رکھ کے پوچھا جائے، ایک پورے آیت کی بات نہیں میں کر رہا کہ پوری آیت کا وہ آپ کو مفہوم بتائے، نہیں، یہ پھر تھوڑا سا یعنی ایکسپرٹیز میں ہو جاتا ہے کہ آپ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں، اب آپ قرآن مجید کی آیت کو کیا ہے اب آپ بیان کرنا شروع کر رہے ہیں۔ پہلا کام کسی بھی عربک اسٹوڈنٹ کا کہ اس نے بنیادی عربی کورس مکمل کر لیا ہے، سب سے پہلے وہ صیغوں کو پہچاننا سیکھے کہ قرآن مجید کا کوئی بھی صیغہ اس کے اوپر انگلی رکھی جائے اور اسے پہچانا جائے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، اور وہ فوراً سے جواب دے، اٹکے نہیں، کانفیڈنٹ ہو، پر اعتماد ہو جواب دینے میں، تو وہ سمجھے کہ اب وہ اگلا قدم اٹھائے۔ ہمارے ہاں ایک تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے، میری آپ سے نصیحت ہے، مانے یا نہ مانے آپ کی مرضی ہے۔
اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے کہ جب اسے تھوڑی سی عربی سمجھ آنے لگتی ہے نا، یا قرآن مجید کا تھوڑا بہت اسے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونی شروع ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر نیکسٹ کی جستجو ہو جاتی ہے کہ ہاں اب یہ جو محذوف ہو رہے ہیں ان کو بھی جانا جائے. پھر وہ آگے سٹیپ لیتا ہے. میں یقین بتاؤں اس کے لیے وہ اگلا سٹیپ مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے اس کے اگلے سٹیپ کی مشکل ہونے کی یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ ابھی جو بیسک ہے وہ اس کو پوری طرح اپنی داڑھوں سے پکڑ نہیں پایا، جبکہ وہ اگلے جمپ کی طرف جاتا ہے. اب جب وہ اگلا جمپ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک برڈن پیدا ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے سمجھنا اس کا بہت طویل ہو جاتا ہے، اور جو بیسک پرپس جو اس نے شروع کیا تھا وہ پیچھے رہ جاتا ہے. بیسک پرپس کیا ہے؟ اس کا بیسک پرپس یہ تھا، وہ اس کو چھوڑ کر وہ اگلے قدموں کی طرف چلا گیا. جب وہ اگلے قدموں پہ گیا تو یہ پیچھے کا پیچھے رہ گیا. ہمارا سب سے پہلا کام جو ہے اس اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے. ایڈوانس گرامر اس کے سمجھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. البتہ یہ ایک جستجو ہوتی ہے کہ انسان آگے سیکھے کہ یہ محذوف کیوں ہو رہے ہیں، یہ آگے کیوں ہو رہے ہیں، یہ پیچھے کیوں ہو رہے ہیں، کیا چیز کتنی اقسام کی ہوتی ہے. تو میں جس کے اوپر آ رہا تھا کہ انشاءاللہ میں آپ کے لیے وہ لیکچرز لانے والا ہوں، اس کے اوپر کام میرا چل رہا ہے، تاکہ میں آپ کے سامنے ایک جامع انداز میں ایک خوبصورت مختصر اور یعنی مختصر وقت بھی ہو، اور اس کے اندر وہ جو آپ کے یا اسٹوڈنٹس کے دل میں جو پیدا ہونے والے سوالات ہیں ان کے جوابات اس میں شامل ہوں انشاءاللہ. آپ دعا کیجئے گا. میرا ارادہ تو ہے کہ سورہ یونس سے پہلے اس کام کو کیا جائے. تقریباً 15 سے 18 لیکچر بنیں گے وہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو سورہ یونس کے ساتھ ساتھ چلایا جائے. بہرحال یہ اب مجھ پر ہے کہ میں اس میں کیا کرتا ہوں. اگر تو سورہ یونس کو میں نے بریک دیا تو پھر لازمی بات ہے کہ میں رمضان المبارک سے پہلے ان لیکچرز کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں قرآن مجید کو زیادہ بریک نہیں دینا چاہتا. بہرحال یہ تو وہ باتیں تھیں جو میں نے آپ سے مستقبل کے معاملات کے لیے شیئر کی. آئیے اس کی تفسیر میں چلتے ہیں. جو آج ہم نے آیات پڑھی ان کے بارے میں کیا ہے. یہاں پر آپ نے ایک لفظ پڑھا علیہم دائرۃ السوء. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من یتخذ ما ینفق، یعنی کچھ ہے جو ایسا خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ خرچ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ مغرمن، ایک تاوان ہے، ایک چٹی بھری جا رہی ہے، گھاٹا ہے. ویتربص بکم الدوائر، اور تمہارے خلاف زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، یعنی تم پر حادثات و آفات آنے کے منتظر ہیں. علیہم دائرۃ السوء، مگر گردش کی برائی انہی کے خلاف ہے. واللہ سمیع علیم. پھر اگلی بات میں اللہ نے فرمایا ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر الی الاخیر تک جو آیت آئی ہے کہ بعض دیہاتی ایسے ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر، روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس میں ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی قربت حاصل کرنے اور دعاؤں کے حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے. یہ قابل ستائش دیہاتی ہیں. الا انہا قربۃ لہم، خبردار وہ بلا شبہ ان کے لیے موجب قربت ہے. سیدخل، پھر اللہ نے آگے اعلان کر دیا سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، کہ اللہ ان کو اپنی رحمت میں عنقریب داخل کرے گا. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کے کچھ فضائل بیان کیے ہیں کہ ان کی فضیلت کے بارے میں کہ وہ کون لوگ ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا انعام رکھا ہے. سٹیمپ لگے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس بات کا دھیان رکھا کریں. آگے پھر آیا کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساتھ میں اپنے رسول صلوات اللہ وسلم علیہ کو مطلع فرما دیا کہ مدینہ کے گرد و نواح کے قبائل عرب میں بعض خود اہل مدینہ میں بھی کچھ لوگ منافق ہیں. مردوا علی النفاق، اپنے نفاق کر وہ اٹکے ہوئے ہیں. لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے. نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم. اچھا، یہاں پر اللہ نے فرمایا تھا کہ سنعذبہم مرتین، کہ ہم جلد ان کو دوہرا عذاب دیں گے، کے بارے میں کہا ہے کہ دوہرے عذاب سے مراد قتل اور قید ہونے کا عذاب ہے. پھر آگے ہے نا ثم تردون، پھر وہ لوٹائے جائیں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم، کہ دو عذاب تو ان کو دنیا میں مل گیا اور وہ جو عذاب عظیم ہے وہ پھر جہنم کا ہے. آگے ہے پھر سستی کی وجہ سے جہاد سے پیچھے رہ جانے والے مومن. اللہ تعالیٰ نے پہلے ان منافقوں کے حال بیان کیے جو بے رغبتی، تکذیب اور شک کی وجہ سے جہاد سے پیچھے رہے، اور اب ان گناہگاروں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو محض سستی اور راحت طلبی کی وجہ سے جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے، حالانکہ ان کا ایمان بھی تھا اور وہ حق کی تصدیق بھی کرتے تھے. وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گناہوں کا اقرار اور اپنے رب کے حضور اعتراف کرتے ہیں. ان کے اچھے اعمال بھی ہیں جن کو انہوں نے برے اعمالوں کے ساتھ ملا دیا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ عفو درگزر سے
معاف فرما دے گا۔ اس آیت کریمہ میں اگرچہ کچھ مخصوص اور معین لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا حکم تمام گناہ گار اور خطا کاروں اور اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دینے والوں کے لیے عام ہے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آیت ابو لبابہ اور اس کے کچھ ایسے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے۔ بعض نے کہا کہ یہ ابو لبابہ اور ان کے ساتھ ان کے 5 ساتھی تھے، اور بعض نے ان کے ساتھیوں کی تعداد 7 یا بعض نے ان کی تعداد 9 بیان فرمائی ہے۔ بہرحال یہ تو وہ تھی کہ جنہوں نے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اعلان قرار دیا کہ اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ ان سے کیا ہے، آپ صدقات کے مال لے لیں، تو وہ جو صدقہ آپ لیں گے اور جو آپ ان کو دعائیں دیں گے تو وہ ان کے لیے ایک سکونت کا باعث بن جائے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں فرمایا الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده ويأخذ الصدقات، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات خیرات لیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں توبہ اور صدقے کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو گناہوں کو مٹا کر انسان کو پاک کر دینے کا موجب بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بیان فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور جو کسب حلال سے صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرما لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، تم عمل کرو پھر اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اس کا رسول اور مومنین بھی۔ تو یہ پھر یعنی اس کے بارے میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے عمل سے تعجب نہ کرو حتیٰ کہ یہ دیکھو کہ اس کا خاتمہ کس طرح ہوتا ہے۔ ایک عمل کرنے والا اپنی عمر کے ایک زمانے تک نیک عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس وقت فوت ہو تو جنت میں داخل ہو جائے گا، مگر پھر بدل کر وہ کوئی عمل برا کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص کچھ عرصے تک برے عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ اس وقت فوت ہو تو جہنم میں داخل ہو جائے گا، مگر پھر بدل کر وہ کوئی نیک عمل کر لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو موت سے پہلے اس سے کام لے لیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول اس سے کس طرح کے کام لیتا ہے؟ فرمایا اسے عمل صالح کی توفیق ملتی ہے، پھر اس حالت میں اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بدگمانی سے بچائے۔ اسی لیے میں اکثر اپنے دوستوں کو عام مسلمانوں کے بارے میں بات چیت کرنے سے منع کیا کرتا ہوں کہ پلیز کسی کے بارے میں اپنی اس طرح کی رائے نہ دیا کریں، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا جو آخر وقت ہے وہ کیسا آئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔